وہ گوشت نہیں کھا سکتا، وہ دانے نہیں کھا سکتا. یہ دولت کس کام ہے جب آپ کچھ اس کو اپنے یوٹیلائزیشن ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کو استعمال ہی نہیں جا سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بڑی تھوڑی لیتے ہیں، اکثر یہی کہتا ہوں یار مجھے ہزار نہیں آئی کور دا جسٹ. ہم ہزم ہی نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی نقصان کرنا ہے. جب کسی غریب کی یا کسی کی میں تلفی کروں گا، اس کو 200-400-500 دینے میں تکلیف ہوگی، مجھے 200-400-500 دینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میرے بے شمار معاملات آپ کے خدا پہ اس سے حل کرتا پھرے گا. اور جب خدا آپ کی مدد کرے گا تو پھر یہ مریض سے لیے زیادہ پیسے ہی آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ آپ اتنے پیسے لیں، آپ اتنا کچھ کریں جتنا آپ ہضم کر سکیں. یہ جو اسٹیٹس پریکٹس ہے، میں اس سے بھی بڑا خلاف ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پیسے زیادہ لوگ بندہ دوسرا خوش ہوتا ہے. یار یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. 100% خدا نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے، پھر آپ میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ آپ کسی بیچاری کی مجبوری کو خرید کے آپ کو پیسے کام نہیں آئیں گے. حضرت علی نے کہیں کسی صوبے کا گورنر بھیجا تھا تو اس کو کہا تھا کہ جو ماتھے پہ سلوٹ ڈال کے نا آپ کو خیرات دے گا، اس سے بات لینا وہ بہت تکلیف دے گا. جو بندہ تکلیف میں مبتلا ہے اور مزید تکلیف سے آپ کو پیسے دے گا، وہ آپ کے پیسے کام نہیں، بالکل نہیں. اس لیے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو خدا کا قانون بڑا سخت ہے. آپ یہ 85 ڈیزیز ہے آٹو امیون ڈیزیز، جس کا ابھی دنیا دنیا میں کا اس پہ حل نہیں. پھر اور بڑی آٹو امیون ڈیزیز ہیں، جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، کینسر ہیں، ایسی جان لیوا بیماریاں ہیں. لیکن میں اس بات پہ نہیں سوچتا ہوتا کہ ہماری ایج کتنی زیادہ لمبی ہے. ہزاروں سال کے لوگوں کی عمریں یہ آٹو امیون ختم نہیں ہوتی. اس لیے ہم کتنے لوگوں کے لیے اس لیے مناسب فیس ہے. اتنی فیس ہے کہ آپ کو کوئی دکھ کے فیس نہ، آپ کو کوئی تکلیف محسوس کر کے فیس نہ. آپ کو فیس دیتے ہوئے وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یار میرے گھر کا روٹی میں نہیں کھا سکے میرے بچے کے ڈاکٹر کو فیس. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان کرانے کی بھی قابل نہیں جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور نہ دے سکتا. وہ ڈاکٹر چھوڑ کے وہ انسان کرانے کے قابل جس کی فیس ایک مزدور نہیں دے سکتا. تو مزدور کی کتنی روز کی تیاری ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1000 کمانا سکتا. تو 1000 کماتا ہے تو اس میں سے آپ کو بھی دے گا تو آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کا بھی فرض ملے گا. تو یہ سوچ لیں کہ مزدور جو فیس آپ کی دے سکتا ہے وہ کتنی دے سکتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں ہمارے کمیونٹی میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مفت علاج کر دیں، ہمارا اس کو حق مانتے ہیں. میرے کئی لوگوں کے میسج آئے کہ آپ لوگوں کو مفت علاج کر دیں نا، اپنے پلے سے پیسے دے دیا کریں ان کو، اور آپ جو ہے نا ہومیوپیتھی برادری کو آپ تلفی کر رہے ہیں کہ آپ فیس تھوڑی لیتے ہیں اور ہم زیادہ لیتے ہیں، اور پھر یہ ہماری اب تلفی ہے. تو اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں آٹو امیون ڈیزیز ہو جائے، تمہیں کینسر ہو جائے، تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہیں یہ پیسے نہیں بچائیں گے کبھی بھی. ضرور اس وقت سے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کے کام نہیں ہوگا. اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کا یہ کام نہیں ہے، میں کسی سے ڈرتا ہوں کہ کوئی زیادہ لیتا ہے تو مجھے کہے گا کہ ہاں وہ لوگ کہتے ہیں آپ تو مفت علاج کرتے ہیں. میں مفت علاج کر کے بھی
آپ سے ہزاروں درجے بہتر زندگی گزاریں. جب میرے تھوڑی سی فیس بھی ہم دیتے ہیں کہتے ہیں آپ تو فری علاج کرتے ہیں. کوئی بھائی میرے نہیں یہ فری علاج کر کے آپ لوگوں سے بہتر زندگی خدا کا میں سب سے بہتر زندگی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دکھ کے کیسے تکلیف سے کیسے اور اس کو پیسے دیتے ہوئے تکلیف میں. تو ٹاپک پہ آتے ہیں. آٹومیون ڈیزیز جو ہے نا وہ بھی ایک دیکھیں آپ کو خود اندر سے مارنا مار رہا ہے. آپ کو کسی نے گولی نہیں مارنی, آپ کو کسی سانپ نے نہیں ڈسنا, آپ کو کسی نے زہر نہیں دینی, آپ کو کسی نے چھری نہیں مارنی. یہ آپ کے اندر کا ہی نظام آپ کے خلاف ہو جائے گا. یہ کب خلاف ہوتا ہے؟ یہ خدا کا ہے, کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں. شفا کا عمل یقین مانے ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں کیسے بھی میرے ہاتھوں میں ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ میرے ہاتھوں میں نہیں ٹھیک ہوتا. خدا بھاول یہ ہوتا ہے کہ عقل کل اور شفا کا کل ہی اختیار جو ہے خدا کے پاس. اور ہم بیٹھ کے آگے یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے ہاتھ میں شفا ہے. تو جب خدا آپ کے ہاتھ میں شفا ڈالے تو آپ اس کو مس یوز کریں. پھر وہ پکڑے گا تو پھر آپ روئیں گے, پھر کوئی نہیں چھوڑے, کوئی نہیں چھوڑے. یہ فیصلہ اٹل ہے اور یہ ہم نے دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا. میرے پاس ٹاپک بڑا اہم ہے اور یہ بہت اہم ہے. دنیا اس ٹاپک میں بڑی پیچھے ہے. ہم نے اس پہ بڑا کام ہے. خدا نے ہماری بڑی مدد کی اور ہمیں یہ گتھی سلجھانے میں خدا نے ہمیں بڑی مدد کی ہے. ہم اس کو گتھی کو سلجھانے میں بہت حد تک کامیاب ہیں. پہلے ہم ذرا اسکن کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اسکن کی جیسے کہ ڈیزیز ہے, اور تو اس کے کام سمجھیں گے. پہلے افروزوں پہ آتے ہیں, پھر بعد میں اسکن پہ آتا ہوں. یہ بات واضح ہے جب قوت یا یاد کسی ایسی بیماری, ایسی مزمن بیماری سے متاثر ہوتی ہے جسے وہ ٹھیک نہیں کر پاتی, تو وہ کسی بیماری بیماری پیدا کرے. قوت یاد جس کو وائٹل فورس علیمہ نے کہا کہ اس نے مرکزی بیماریوں کا مرکزیت اس نے کہا کہ انسان کو صحت مند جو رکھتی ہے وہ قوت یاد رکھتی ہے, اور جب بیمار ہوتی ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے قوت یاد وہ جو کہتا ہے کہ جب قوت یاد مجبور ہو جاتی ہے, بیماری کا مقابلہ نہیں کر پاتی, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اندرونی جسم جو وائٹل آرگن کو سیو کرنے کے لیے یہ راستہ نکالتی ہے کہ بیماری کو باہر پھینکتی ہے, جسم میں پھینکتی ہے, اسکن پہ پھینکتی ہے. اور یہ جو ہے لا آف ہیئرنگ کا لا آف فیئر بھی ہے کہ اندر سے باہر کا رخ اختیار کرتی ہے, تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی کچھ وقت آپ کو مہلت مل جاتی ہے. اپ سے ڈاؤن مطلب برین سے بیماری اگر نکل کے نیچے باڈی میں آ جاتی ہے تو یہ انقلاب یہ درست ہے. اندر سے باہر کا رخ اختیار کرتی ہے تو یہ درست ہے. جو علامت سب سے پہلے آئے گی وہ سب سے آخر جائے گی, جو سب سے پہلے آئے گی وہ سب سے پہلے جائے گی, جو سب سے آخر آئے گی سب سے. تو وائٹل آرگن سے کم وائٹل آرگن کی طرف اگر بیماری ڈیزیز چار بیسک اس نے انکلوڈ کی ہے. وائٹل آرگن سے ہمارے وائٹل آرگن کون سے ہیں؟ برین ہے, آپ کا ہارٹ ہے, آپ کا کڈنی ہے, آپ کا لنگس ہے. ان سے جب باہر کی رخ آتی ہے اسکن پہ تو یہ آپ سمجھیں کہ یا آپ کی ایکسٹریمٹیز پہ آتی ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ درست. یہ وہ ہیئرنگ کا یہاں کنفرم ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیرونی کلام کرتے ہیں وہ کسی ایسے بیرونی اس کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے جو انسانی زندگی میں اتنا ضروری نہیں ہوتا. اور دل بند ہو جاتا ضروری ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو ضروری ہے, اور پھر کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر زندگی کے جو مشکل ہے وہ کہتا ہے پھر باہر کا رخ اختیار کرتی ہے. اور ایسے اس پہ پھینکے گی کہ بعض لوگوں کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں, ہاتھ کاٹ جاتے ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں. تو ایسی طرف دھکیلے گی. ورنہ یہ بیماری ظاہر عیسیٰ کو تباہ کر سکتی ہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندرونی بیماری کو بیرونی اس کی طرف منتقل کرتی ہے. مقامی بیماری کی موجودگی اندرونی بیماری کا ایک مدت تک خاموش کر دیتی ہے
قومی بیماری اندرونی بیماری کو ایک مدت تک خاموش کر دیتی ہے، آپ کو ریسٹ دے دیتی ہے. ایک نا کہیں جب آپ کا کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے، کہیں گھر کے اندر پانی آ جاتا ہے، کہیں جب وہ پانی ریلیز ہوتا ہے تو اندر محفوظ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سے جو ریلیز ہونا ہوتا ہے وہ انٹرنلی سود بن ہوتا ہے. بیماری کی موجودگی میں اندرونی بیماری ایک مدت تک خاموش کر دیتی ہے، اس لیے نہ وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بیماری آپ کو وائٹل آرگن کو ریسٹ ملتا ہے، اس لیے بیماری ٹھیک ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. مقامی بیماری اور کچھ نہیں بلکہ اندرونی بیماری کا ایک حصہ ہوتی ہے. کتنے افروزوں میں ہے؟ 12-13 افروزوں میں. یہ جیسے کہ مختلف انداز میں آپ کو سمجھا. اب یہ افروزوں بڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ وائٹل فورس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب میرا انٹرنل آرگن پکڑا گیا ہے، میں کسی طریقے سے کیسے چلاؤں گا. میں اس کو دھکیلتی ہے باہر. لیکن قوت جہاد اندرونی عفونت کا زور کم کرنے کے لیے اس کا ایک حصہ جسم کے کم ہونے والے اس کی طرف ایک ہی سمت میں بڑھا دیتی ہے. وہ کہتی ہے اس کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے اس طرح بڑھاتی ہے جو کہ آپ کی جان کو اگر نہ بھی ہو تو جان آپ کی بچ سکتی ہے. مقامی علامات اندرونی بیماری کو خاموش کرنے کے لیے قوت حیاتی وجہ سے بیماری کو ختم کرنے کے لیے علامات ڈالیں. تو پھر وہ یہ بھی آپ کو باور کراتا ہے کہ یار یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ انٹرنل بیماری کا حصہ ہے. جیسے سورائسس ہے، سورائسس باہر آئی ہے، اس کا مطلب آٹو امیون کا مسئلہ ہے، آپ کا مدافعتی نظام میں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اور پہچان کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسکن پہ جب چیزیں آئیں گی، سامنے جب چیزیں آئیں گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے اس لیے تھرڈ پرابلم اس لیے کہتا ہے کہ آپ کو علامات کے پیچھے بیماری کو دیکھنا ہے اور بیماری کے پیچھے ہمیں سبب دیکھنا. تو جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں نا کہ علامات بیماری کی دنیا میں ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار نہیں بیماری تو کچھ بھی نہیں، ہم تو علامات کر نہیں. آپ نے آرگینل پڑھی بھی، آرگینل میں وہ کلیئر کٹ کہتا ہے، فروزن نمبر 3 بنیادی فروزن میں وہ کہتا ہے کہ آپ علامات کے پیچھے بیماری ڈھونڈیں اور بیماری کے پیچھے بیماری کا سبب ڈھونڈیں. کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے قوت جہاد کا بیماری کو علامت پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اندرونی بیماری کام جاتی ہے اور مقامی علامات مضبوط بن جاتی ہے اور قدرتی مقامی علاج میں اضافہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، قدرت مجبور ہو جاتی ہے کامیاب سے پکڑ کے. یہ اندرونی بیماری کا متبادل ہوا اور اسے روکے رکھے. ٹانگوں پر زخم بگڑ جاتے ہیں جب تک کہ اندرونی صورت ٹھیک نہ ہو. اسی طرح عضو تناسل کا زخم ٹھیک جب تک کہ سفلس ٹھیک نہ ہو. اب بات سمجھ آئی ہے؟ میں حیران ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی ناسمجھی، اپنی ناقلی سسٹم میں بددیانتی. کیا کہتا ہے وہ؟ اسی طرح عضو تناسل کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ سفلس ٹھیک نہ ہو. سفلس کیا ہے؟ بیماری کا نام نہیں ہے کہ علامت کا نام. علامت تو یہ ہے کہ عضو مخصوص پہ زخم ہے اور اس زخم کے پیچھے کیا ہے؟ سفلس ہے. اور سفلس کے پیچھے کیا ہے؟ بیکٹیریا ہے. اسی طرح مسے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، مسے بھی ٹھیک نہیں ہوتے جب تک سائیکوسس ٹھیک ہو. سائیکوسس کیا؟ سائیکوسس کیا؟ بیماری ہے اور بیماری کے پیچھے بیکٹیریا ہے، وہ نوکائی جس کو. تو یہ فروزن میں نے نہیں لکھا، یہ فروزن کس نے لکھا ہے؟ جس نے ہمیں کہتی جان. تو وہ مسلمان نہیں ہے جو قرآن سے ناراض کرے گا، وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر نہیں ہے جو آرگینل سے ناراض کرے. اسی طرح بات ہے. تو آرگینل سے انحراف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں، آپ کو بنیادی طور پہ آپ آرگینل پڑھتے ہی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم علامات کا علاج کرتے ہیں. مجھے کیا کہہ رہا ہے یار، یہ فلم بڑا خوبصورت ہے، اس
کے اس میں بڑا خوبصورت اس کو واضح کیا. یہ سبق کیا جاتا ہے آپ کو تو کہتا ہے یہ بڑا سبق کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ذکر کے اپنے جن بیماریوں کا دور کا ذکر کی مشکل سے کی کیونکہ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تھی کیونکہ یہ اندرونی بیماری ہے سفلس یہ سائیکوسس اندرونی بیماری ہے یہ وقت کے ساتھ اور یہ ٹل کہتا ہے کہ سائیکوسس اور سفلس ایک افروزم ہے اس کا جس میں وہ کلیئر کہتا ہے کہ یہ گمان دل سے نکال دیں کہ قوت مدافعت آپ کو سائیکوسس ٹھیک کر دے گی. سائیکوسس اور سفلس بغیر دوا کے ٹھیک نہیں. یہ بھی افروز کہ آپ انتظار کرتے ہیں جتنی قدر جتنی طاقت وقت آپ کی مدافعت ہوگی وہ قوت جتنی مرضی آپ کی طاقتور ہوگی وہ سائیکوسس کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کو دوا نہیں ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ٹاپک بڑا خوبصورت اور فروزن مجھے تو بڑا یہ پسند ہے. میری جو میں دنیا میں بات کرتا ہوں اور میری لاجک میں میری دلیل میں ایک یہ فروزن بڑا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ان لوگوں کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے یہ سبق کا موز ہے. یہ فروزن کو ضرور پڑھے 201 کو اور فروزن نمبر 3 بھی ضرور پڑھے. سوائسس ایک سکن کے لیے سکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن. دیکھیں آپ کا ہارٹ ہوگا تو اس کی تھوڑی سی جگہ ہے پھیپھڑے ہیں تو اس کی تھوڑی سی جگہ ہے تو یہ پوری باڈی کا بڑا آرگن ہے. یہ سب سے بڑا آرگن ہے. اس نے پوری باڈی کو کور کیا. آنکھیں ہیں تو تھوڑے سے ہیں ناک ہے زبان ہے جینیٹل سسٹم چھوٹے چھوٹے ایریے ہیں نا ان کے یہ بہت بڑا ہے. اس نے پوری باڈی کو کور کیا تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ انڈیکس ہے یہ پرسپیکٹو ہے یہ ایلیویشن ہے. یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بلڈنگ کے اندر کیا ہے. بعض بڑے جو اچھے ڈاکٹر ہیں آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی اس اسکن کو دیکھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا یہ بہت بڑا آرگن ہے. اس آرگن کو سمجھیں ہم سکن سے سیریز کریں گے. ابھی میں آٹو میون سکن ڈیزیز کروں گا. ابھی ہمارے 3-4 ڈاکٹر اسی پہ جائیں گے سکن پہ ہی جو آٹو میون سے متاثر ہے. آج جو بڑا ٹاپک ہے وہ ہے سوائسس. دنیا میں کیا کہتا ہے مور دین 80 ملین امریکہ کی ایک اسٹڈی ہے کہ ہمارے 80 ملین 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتا ہے تو 80 ملین 8 ملین لوگ جو ہے نا سوائسس میں ملتے ہیں. About 60% of people with psoriasis says it is a large problem in their life. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ زندگی میں ہماری سب سے بڑی ہے. Psoriasis usually beginning between the age 15 سے 25 سال کی عمر میں یہ زیادہ تر شروع ہوتی ہے لیکن یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. But can happen at any age. یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. Psoriasis is most prevalent among Caucasian, but it can happen to people of any age. کہتا ہے یہ سفید لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بھی اتنا نہیں فائنل نہیں ہے کسی کو بھی ہو. There are several types of psoriasis and plaque psoriasis is the most common. وہ کہتا ہے دنیا میں بے شمار ٹائپس ہیں پسوریسس کی لیکن جو پلیک پسوریسس ہے یہ بہت کم ہے. 1 in 3 people with psoriasis develop psoriatic arthritis. تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں 1 in 3 people 3 میں سے 1 لوگ جو ہیں وہ psoriasis arthritic کا جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہے. اس کو psoriatic arthritis کہتے ہیں. یہ ڈیٹا تھا آل اوور ورلڈ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب ہمیں سوائسس کے علاج کرنے پہ یا کسی بھی اسکن کے علاج کرنے کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں اسکن کی اناٹمی دیکھنی ہے, پھر ہم نے اسکن کی فزیولوجی دیکھنی ہے, اور پھر ہم نے اسکن کی پیتھولوجی دیکھنی. اناٹمی اس کا اسٹرکچر کیا ہے, فزیولوجی اس کا فنکشن کیا ہے, اور ابنارملٹی اس کی پیتھولوجی. جب اس میں اس کے نارمل فنکشن میں اس کے نارمل اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی آ جائے گی
ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیماری. لیکن ہمیں نارمل فنکشنز کو، نارمل اسٹرکچرز کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں میں سوائسس کا علاج کرنا چاہتا ہوں اور یوں سوائسس ٹھیک، لیکن آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اب ہمارے پاس یہ اسکن کا ایک حصہ ہم نے نکالا ہے کہ اسکن کی جو مین 3 لیئرز ہیں. اسکن ہماری کی یہ پہلے تو بہت باریک سی لگتی ہے، لیکن اس کی 3 بڑی لیئرز ہیں. پہلی لیئر کو یہ جو اوپر آپ کو نظر آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیڈرمس. یہ جو پہلی لیئر ہے اس کو ہم کہیں گے ایپیڈرمس. یہ جو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہیئرز ہیں. یہ نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں ہیئرز، بال. اس کے نیچے جو اسکن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈرمس ایریا ہے نیچے والی، اور اس کے نیچے جو ہے سب کیوٹینیس ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ہمارا یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہیئرز ہے، بال. اس کے نیچے یہ دیکھیں ایک آپ کو یوں نظر آ رہا ہے، پھر ہمارا یہ سویٹ پورس ہے جہاں سے پسینہ باہر آتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سویٹ پورس ہے. یہ بے شمار ہوتے ہیں، بے شمار ہم کون ہوتے ہیں یہ سویٹ پورس. اس کے نیچے یہ ایپیڈرمل رج ہے اور اس کے نیچے یہ آپ کا ڈرمل پیپلیا ہے اور اس کے نیچے آپ کا مسلز ہے. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے نیچے سبکوٹینیس گلینڈ ہے. یہ گلینڈ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. گلینڈ کا کیا کام ہے کہ یہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں جو آپ کے بال کی جڑ کو سے جب نکلتا ہے تو وہ وہاں سے یہ پورس کے اندر یہ آئلنگ ہوتی ہے اور یہاں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ آئلنگ ہونی بند ہو جائے گی. تو آئلنگ بند ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی اسکن پہ پمپل بنے. یہ جو آپ کا بال ہے، بال کی نیچے کی جڑ کے اندر ایک آئلنگ ہوتی ہے، ایک آئلنگ گلینڈ ہے، وہ اس کو آئل پرووائڈ کرتا ہے تاکہ یہ لوبریکینٹ رہے اور یہ پورس آپ کے کھلے رہیں، ان میں آئلنگ ہوتی رہے تاکہ جب سویٹنگ ہو یا بال اگیں تو ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. جب یہ جہاں آئل کا بننا کم ہو جائے گا، اس کے اندر ڈسٹربنس ہو جائے گی، کوئی انفیکشن ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اسکن پہ پمپل بنے، دانا جو بنتا ہے. بیسیکلی یہ جو ہے نا آئل گلینڈ ہے، یہ آئل گلینڈ کا فنکشن ہے کہ آپ کے بال کو درست رکھتا ہے اور آپ کے پورس کو سمجھ آئے گی نہیں. اس کے نیچے یہ دیکھیں جی یہ ایک جگہ ہے، اس کو یہ بھی ایک گلینڈ ہے. یہ 2 گلینڈ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہے آئل گلینڈ اور اس کے نیچے یہ ہے سویٹ گلینڈ. سویٹ گلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو پسینہ لانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے. سویٹنگ جو ہوتی ہے، جب یہ سویٹنگ جو ہے بیسیکلی باڈی کی ہیٹ کو کنٹرول کرتی ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو یہ سویٹ گلینڈ جو ہے وہ پانی کو باہر پھینکتا ہے تاکہ اندر ٹیمپریچر نہ گھٹے. تو یہ باڈی کو ٹیمپریچر کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے سویٹ گلینڈ اور آپ کی اسکن کی سطح کو درست رکھنے کے لیے، آپ کی اسکن کے پورس کو درست کرنے کے لیے، آپ کے بالوں کے درست رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ آئل گلینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ جو سویٹ گلینڈ کی یہ ڈکٹ ہے اور یہ نیچے سویٹ گلینڈ، یہ دیکھا ڈکٹ یوں جا رہی ہے. یہ میں نے آپ کو پورس بتا دیں، یہ پورس ہے. پورس کا مطلب یہ سوراخ ہے پسینے کا، اور یہ آ رہی ہے دیکھیں ڈکٹ. یہ ڈکٹ آ کے یہ نیچے آ کے سویٹ گلینڈ یہاں ہے. اس کا کام کیا ہے کہ اس نے پانی کو یہاں سے ڈسچارج کرتا، اور جن کا سویٹ گلینڈ کام نہیں کرتا وہ گرمی میں نہیں رہ سکتا، وہ گرمی میں نہیں رہ سکتا. لہذا میں نے یہ مریض ٹھیک کیے ہیں جن کے سویٹ گلینڈ کام نہیں کرتے اور ہم نے نیکٹرومیل سے نیکٹرومیل بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور اس کے نیچے یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ریڈ ریڈ جو نظر آتی ہے، ریڈ جو نظر آتی ہے یہ آرٹری ہے، اور اس کے جو پورے شیڈ میں یہ کیا ہے؟ وینز ہے. یہ پوری جو اسکن کی جو ہے بلڈ کی سپلائی یہ آپ کے نیچے سے آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے آپ کے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، اور یہ آپ کے جو ہے سینسری نروز ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے گرم ہے، ٹھنڈا کیا ہے، دھوپ ہے، کچھ ہے. تو یہ آپ کے سینسری نرو یہ پڑے ہوئے نیچے. اس کے بعد آپ کے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں
پھر سینسری رسپانس ہے اور پھر ایئر فولیکلز ہے. یہاں نیچے سے یہ ایئر فولیکل یہاں سے بنے گا اور پھر یہ ہے کیا ہوگا یہ دیکھیں ایئر کی روٹ یہ ہے یہاں بالکل نیچے اس ایریے میں ڈرمس کے نیچے اس ایریے میں یہ دیکھیں یہ سارا یہ پوری فیکٹری ہے. یہاں پہ یہ پوری فیکٹری ہے اسکن. آپ کو پتا چلا نا یہ آپ کی اوپر والی اسکن ہے پھر آپ کے یہاں بال ہے یہاں سویٹ گلینڈ ہے آئل گلینڈ ہے یہاں آپ کے نیچے آرٹریز پڑی ہیں یہاں نیچے آپ کے سنسری نرو پڑے ہیں. تو یہ اسکن جو ہے بہت اہم بات ہے. کتنی چیزوں کا فنکشن یہاں پہ موجود ہے آپ کی باڈی کو یہاں سے پہلا فنکشن کیا ہے اس کا؟ پہلا فنکشن یہ ہے کہ اٹ از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. یہ پہلا ڈیفینس کا نظام ہے. بارڈر ہے یہاں آپ کی بارڈر پہ فوج ہوتی ہے نا تو بارڈر پہلی دفعہ دشمن کو روکتا ہے. یہ فرسٹ ڈیفینس لائن آف ڈیفینس ہے کہ کوئی بیکٹیریا کوئی دھوپ کوئی گرمی کوئی سردی کوئی وائرس کچھ کاٹ یہ پہلے روکے. The first, it protects your body from infection, pathogenesis, and harmful or antiviral rays. اگر آپ کی یہ اسکن نہ ہوتی یہ پروٹیکٹ نہ کرتی تو سورج کی روشنی الٹراوائلٹ ریز آپ کے اندر گھس لہذا اس کو پروٹیکٹ کرتی. یہ آپ کی دھوپ سردی گرمی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ وائرس بیکٹیریا انفیکشن کو. تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. اس کے بعد ہماری انٹرنل ڈیفینس ہے. پھر ہمارے پاس الٹیمیٹلی ڈیفینس آف دا بلڈ جس کے اندر WBC ہوتے ہیں پی ایل سی ہوتے ہیں بی سیل ہوتے ہیں میکروفیجز ہوتے ہیں وہ ڈیفینس ایک اور. پھر یہاں سینسری فنکشنز ہیں. فری نرو اینڈنگ ان دا سکن اینڈ دا سینسٹیو پین ٹچ ہیٹ ریزلٹنگ ان ویرائٹی آف اٹ. سینسری نرو پڑے جو آپ کو سینس دیتے ہیں. گرمی ہے بچوں یہ ہاتھ نہیں لگانا یہ تیز دار آلہ ہے یہ ٹھنڈا ہے اس سے بچوں. تو یہ ساری سینس کو اور پھر برین اس کے افیکٹ کرتا ہے. جب آپ کو جو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو چیزیں سینس کرتے ہیں تو برین پھر افیکٹ کرتا ہے کہ نہیں اس سے بچو پھر ہاتھ پیچھے آتا ہے. یہ سینسری نرو جو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کو یہ دشمن سے بچانے کا آپ کی زندگی کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے بچانے کے لیے آپ کو یہ سینس دے. یہ سینسری فنکشن یہاں سیکریٹری فنکشن ہے. یہ sweat help to temperature regulate and sunburn makes skin smooth. کہ آپ کو ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے یا پانی کی ضرورت ہے فوراً سویٹ بھیجتا ہے تو یہ آپ کو پروٹیکشن کرتا ہے اسکن کو نارمل کرتا ہے اور انٹرنل باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے کون سا اسکن کا یہ ہیٹ ریگولیٹری فنکشن ہے. سویٹنگ اینڈ کنٹینیوس بلڈ فلو ہیلپ ان دا ٹیمپریچر ریگولیشن. یہ آپ کا ہیٹ ریگولیٹری فنکشن کا رول کرتی ہے اسکن. ایکسکریٹری فنکشن تھرو دا سیکریشن آف گلینڈ آف دی اسکن واٹر سالٹ فیٹی سبسٹینس اینڈ ایریا آر ایکسکریٹڈ. جو بھی اندر کی چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسکریٹری فنکشن اور بھی ہیں مثلا آپ کا باول سسٹم جو ہے ڈائجسٹو سسٹم یہ تین بڑے نظام ہیں جو ایکسکریٹری آپ کا ناک کی سے سیکریشن کرنا تو یہ ایک ایکسکریٹری باڈی کے اندر سے چیزوں کو نکالنے کا بھی ایک سینتھیٹک فنکشن ہے اس کا. سنس الٹراوائلٹ رے جس کو میں نے پہلے دیا مطلب سینتھیٹک فنکشن بھی ہے کہ آپ کو وہ جو اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے الٹراوائلٹ رے سے نیچر اور اس کے اندر یہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اور پھر وٹامن ڈی بنانے کا بھی ایک سورس ہے. اسکن پہ جب الٹراوائلٹ ریز پڑے گی اور وہ الٹراوائلٹ ریز جو ہے وہ جا کے وہ وہاں سے وٹامن ڈی کا پروسیس ہوتا ہے الٹراوائلٹ جہاں پڑے گی الٹراوائلٹ ریز پڑ کے یہ ریگولیٹر پروسیس ہوتا ہے وٹامن ڈی. اور آلسو یہ جو اسکن کا کلر ہے میلانین پگمنٹیشن جس کو پگمنٹیشن درست کلر جو رکھتا ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے. اور واٹر بیلنس اسکن سرف یوزفل مینس ان ریگولیٹنگ اور باڈی کا جو بیلنس ہے واٹر کا
وہ یہ بھی لگتا ہے آپ کو پسینے سے نکالتا ہے، جب پسینہ نہیں نکالنا اس کے اندر ریزرو رکھتا ہے، یہ ساری اسکن کی سینسٹیوٹی ہیٹ کو سینس کر کے یہ اندر کا پانی باہر نکالے گی، سردی کو سینس کر کے اندر روکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فنکشن ہے اس کا. پہلے اس کا ہم نے اسٹرکچر دیکھا، پھر ہم نے اس کا فنکشن دیکھے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وٹ از دا ڈیولپمنٹ. اسکن کی بے شمار ڈیزیزز ہیں. آج ہم سوریسس اور وٹ از دا سوریسس. اچھا یہ اور بھی فنکشن تھوڑے سے رہ گئے. ہیئر فولیکلز اینڈ ہیئر سویٹ گلینڈ، ایکوینڈم ایلواریکل سویٹ گلینڈ، اپروبین سویٹ گلینڈ، سبکیوٹینیس گلینڈ اور نیل. نیل بھی اسکن کی ان کو پروٹیکٹ. اب آ جاتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں پتیزا سوریسس. ہزاروں بیماریاں اسکن کی، ہم ایک بیماری کا ذکر کرنے لگے سوریسس. کیا ہے؟ سوریسس از اے کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز. سوریسس از اے کرونک اسکن انفلیمیٹری اسکن ڈیزیز. تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلا اس نے جو سینٹینس لکھا ہے کہ سوریسس کیا ہے، یہ بتا. سوریسس کیا ہے؟ یہ کرونک انفلیمیٹری اسکن ڈیزیز ہے. ایک اکر یہ کب ہوتی ہے؟ اٹس اکر کب ہوتی ہے؟ when the immune system send out faulty signal. کہ آپ کا امیون سسٹم ایک غلط سگنل پاس کرتا ہے. غلط سگنل پاس کرتا ہے that speed of the growth cycle of the skin. جو اسکن کا نارمل سائیکل ہے اس کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے. مثلا نارمل سائیکل یہ ہے کہ اسکن ایک مہینے کے اندر 28 دن 32-40 دن کے اندر ایک اس کا سیل بنتا ہے اور پھر وہ ٹوٹتا ہے. تو اس سائیکل کو اسپیڈ اپ کر دے گا. اسپیڈ اپ سے کیا ہوگا کہ یہ سائیکل بے شک 30 دن میں نہیں بنے گا، 28 دن میں نہیں بنے گا، 40 میں نہیں بنے گا، یہ ہفتے میں بننا شروع. اب ہفتے میں بننا شروع ہو جائے گا تو نارمل جو 30 دن کے اندر ٹوٹنا پھوٹنا ہے اسکن سرفیس نارمل رہے گی. اب یہ زیادہ جب بنے گا تو زیادہ ٹوٹے گا. اب جب زیادہ ٹوٹے گا تو یہ پھر اوپر جمع ہونا شروع ہو اسکن کے اوپر. یہ سیل ٹوٹ کے جمع ہونے شروع ہو جائے. The most common form of plaque psoriasis appear as a raised red patches or lesion covered in the skin. Severely white for. ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ ہمارا جو آٹو امیون سسٹم ہے جب وہ مسٹیکنلی اپنے اس پہ اٹیک کرتا ہے باقی بیماری. ہم نے یہی پڑھا تھا کہ گٹ میں کیا کر دیتا ہے، برین کے اندر کیا کر دیتا ہے. اور تھائرائڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تھائرائڈ کے اندر جا کے کہیں بیٹھ جائے گا اینٹی باڈی بنا کے اور اس کو فنکشن نہیں کرنے دے گا، کئی فنکشن سپیڈ اپ کر دے گا. تو یہاں کیا کرتا ہے کہ ایسے سگنل پاس آؤٹ کراتا ہے یہ آٹومیون جو جب خراب ہو جاتا ہے مسٹیکنلی کہ جو نارمل فنکشن تھا آپ کی اسکن کا جس نے 30 دن میں یا 40 دن میں یا مہینے میں ٹوٹنا تھا یا 2 مہینے میں ٹوٹنا تھا اس کو اس نے اسپیڈ اپ کر دیا. مطلب آپ نے گاڑی جہاں آپ نے دوسرے گیئر میں چلانی تھی 20 کلومیٹر کی اسپیڈ میں سے تو اس نے جناب چوتھے گیئر میں ڈال. تو وہاں جب رش ہے چوتھے گیئر میں آپ گاڑی اسپیڈ کریں گے کیا ماریں گے، ٹکر ماریں گے، کوئی نقصان کریں گے. تو یہ سائیکل نارمل سائیکل سے اس نے اسپیڈ اپ کر دیا اور سیل کی گروتھ تیزی سے ہوئی. اس کو کہتے ہیں پروگریشن. سیل ملٹی پلائی جلدی جلدی بننے شروع. جب جلدی بنیں گے تو پھر ٹوٹنے کی اسی ساتھ اسپیڈ سے. پھر ٹوٹیں گے نہیں تب بھی وہاں جمع ہوں گے، ٹوٹیں گے تب بھی زیادہ جمع ہوں گے. اب ہمارا جو ایک جین ہوتا ہے جو ڈیڈ سیل کو وہاں سے ریموو کرتا ہے، اور پروسیس ہے. جینز ہمارے اندر ایک ایسا جین ہے جس کا کام ہی ہے کہ ڈیڈ سیل جب ہوتا ہے اس کو وہاں سے اب وہ جین بھی اور ورک کرے گا، ریموو صحیح نہیں کر پائے گا. جب ریموو نہیں کرے گا تو ماسک کی جمع ہونی شروع ہو چیز جمع ہو جاتی ہے. جو ڈیڈ سیل وہ جب جمع ہوتی ہے تو آپ کی سرفس کم ایون ہو جاتی ہے، آپ کو پلان نظر آ جائیں گے، وہاں ریش نظر آ جائے گا. تو دیٹ تو
تو آپ نے اس کا میکانزم سمجھا ہے کہ وٹ از دا سورائسس، اور سورائسس یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی آٹومیزم ایک فالٹی سگنل، ایک غلط سگنل پاس کرتا ہے آپ کے سسٹم کے اندر کہ جدید جو آپ کے سیل بنانے والا اور سیل توڑنے والا سسٹم ہے اور گریو یارڈ میں شفٹ کرنے والا سسٹم ہے، اس کو اس نے فالٹ اسپیڈ اپ کر دیا، جلدی بناؤ جلدی بناؤ جلدی بناؤ۔ یہ ایک پروگرام کا نیچر پروگرام ہے کہ آپ کے مہینے کے اندر سیل ایک مہینے 10 دن کے اندر سیل بنتا بھی جلدی ہے، پھر بننے کا اپنا سائیکل تو بننے کا عمل بھی اسپیڈ اپ ہو گیا، ٹوٹنے کا عمل سمجھ آ گئی؟ دس از آگے نارمل، اس کو میں اور دوبارہ پڑھتا ہوں. The normal skin cells grow deep in the skin and rise the surface about once a month. وہ کہتا ہے کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ سیل بنتا ہے، اسی جگہ نہیں آ سکتا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ویلیو ہے ایسے دس پروسیس ٹیکس پلیس 40 days rather than 3 to 4 days. یہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ 2 دن میں بھی پروسیس ہو گیا، آدھا مہینے میں آ گیا. کچھ نے یہ بھی لکھا کہ یہ 30 دن سے بھی زیادہ ہوتا ہے نارمل تو یہ، اور کچھ نے لکھا کہ یہ 6 دن میں بھی یہ پروسیس اسپیڈ ہے. جتنا زیادہ اسپیڈ اپ ہوگا اتنی پروسیس زیادہ ہوگا. اگر یہ سائیکل 4 دن پہ آ جاتا ہے تو پھر اور لیٹ بنے گا. تو یہ جتنا نیچے آتا جائے گا، جتنے سیل جلدی بناتا جائے گا، پروسیس آپ کی اسکن پہ زیادہ پریشر بنے گا. تو یہ اگر 2 دن میں بنتا ہے، 20 دنوں میں بنتا ہے، ہوگی تو پروسیس کم درجہ کیا ہے. جب یہ اسپیڈ اپ زیادہ ہوگا زیادہ نظر آئے گی. آگے نہیں سمجھ. دس ریزلٹ in dead skin cells building up on the skin surface, forming the collection of the scales. کہ یہ پھر وہ سیل ٹوٹ ٹوٹ کے جمع ہوتے جائیں گے اور پھر اسکیل بنتا جائے گا، پھر وہ اس سے اوپر جڑے گا. میرے خیال میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ آپ کو سلائسز اگر سمجھ آ جاتی ہے پھر ہم اس کے کازز پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ فالٹی ہوتا کیوں اب اس پھر ہم اس کا علاج ڈسکس کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ بے شمار لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بڑی سروسز. اب سلائسز کا میکانزم آپ نے سمجھ لیا کہ بیسیکلی کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ غلط جگہ پر ہوتا ہے. مسٹیکنلی ہمارے جو سیل کی بڑھنے کا عمل ہے یہ وہاں لا کے حملہ کرتے ہیں، اس کو تیز کرتے، اشتعال آئے، پرووک کرے. دنیا میں فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ فسادات کرنے والوں کو کوئی بندہ پرووک کرتا ہے. کوئی یار تمہاری زمین پہ بنا بندے نہیں کرتا کر دیا، ایسے ہوتا ہے. پانی کیا نہ کیا وہ تو اٹھ کے بندوق لے گا، فائر مار دے گا. تو اشتہار، یہ آپ کے اپنے نظام نے آپ کے نارمل فنکشن کو ایک اشتہار دے دیا، فالٹی سگنل، غلط پیغام دے دیا. جیسے کوئی آپ بندہ کسی کو غلط پیغام دیتا ہے کہ فلاں والے عزیز کی ڈیتھ ہوگی، اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ ڈسٹرب ہو جائے، فنکشن ہی سارا کرے. تو یہ فنکشن کیا ہو گیا؟ یہ پرووک کیا اس نے سسٹم، ٹریگر کیا، چھیڑ دیا اس نے، غلط چھیڑ دیا، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. جب ایسا کر دیا تو اسکرین پہ ٹھیک ہے جی. پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیں نا کہ یہ پہلا میکانزم کیا. اب ہم پوزیٹو، اب امیون سسٹم فالٹ میں گیا کیوں؟ فالٹ میں گیا کہ اس کو کسی نے پرووک کیا، اس کو کسی نے چھیڑا امیون سسٹم کو. آتے ہیں مثلا اس کو خسرہ ہو گیا، امیون سسٹم ایکٹیو. مثلا اس نے غلط دوائی کھائی تو امیون سسٹم اس سے ہو گیا، اس نے غلط سگنل پاس آؤٹ کر دیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بہت ساری کازز ہم ڈسکس کریں گے. انفیکشن بھی بڑا کاز ہے، اور انفیکشن ہی بڑا کاز ہے کہ جو کوئی وائرس کے بیکٹیریا آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو وہ ایکٹیویٹ جب ہوتا ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ پھر مسٹیکنلی وہ کوئی اور کام بھی کرتا ہے، اور باڈی کو مارتا ہے، ساتھ میں کوئی اور کام انگلش کا ہے۔ یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ حدیث کہنا ہے، دیکھیے بالکل نارمل اسموتھ، دس از اے نارمل اسکن، دس از اے اسکن وتھ سلائسز۔ دیکھیے اوپر یہ جمع ہوا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے سیلز ہیں، یہ جو جمع دس از اے اسکن اور دس از اے نارمل اسکن۔ آگے چلیں، اب یہ دیکھیں فلیکی اسکن، رف پیچز، یہ دیکھیں یہ تو ڈھیر لگ گیا ہے اور یہ بالکل نارمل ہے، ڈی اسکن ہے۔ آگے چلیں، یہ ساری آپ کو مختلف شیپیں دکھا رہے ہیں، یہ نارمل اسکن ہے، یہ سلائسز والی اسکن دیکھیں، یہ نارمل اسکن ہے اور اسکن کو یہ دیکھیں۔ آگے چلیں، کاز آف سلائسز، ایک نیشنل اسٹڈی ہے کہ واٹ از دا کاز آف سلائسز، کہ یہ آپ کا امیون سسٹم کیوں فالٹی ہوا اور غلط سے اس نے میسج دینے شروع کر دیے، جبکہ میسج تو درست دینے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں انجری ہو جاتی ہے، جب انجری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو نظام ہے وہ اسکن کو ریپیئر کرنے کے لیے سگنل پارٹ پروڈیوس کرتا ہے نیچرلی کہ یہاں زیادہ سیلز گروتھ ہو تاکہ یہ کٹ والی جگہ کو ہم سیل زیادہ کر دیں۔ تو جب یہ انجری ہوگی تو نارمل فنکشن یہ ہوگا کہ اس نے یہاں سیل کی مقدار بڑھانی ہے، سائیکل کام کرنا، اسی لیے تو غلطی سے میں اس نے ساری اسکن دی، تو انجری ہوئی، سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، اس نے سیل کی گروتھ یہاں پر کیا اس ایریا کے لیے کیا، اب وہ مزدور لگے ہوئے انہوں نے کام نہیں بنا، پارٹی ہو گیا سگنل، سمجھ آیا؟ اس نے کہا کہ کٹس وغیرہ کچھ ہو جائے تو اس سے بھی یہ سسٹم ایکٹیویٹ۔ ایموشنل اسٹریس، ایموشنل اسٹریس جو ہوتا ہے وہ جب آپ کی باڈی پہ کوئی اسٹریس آتا ہے، کوئی صدمہ، تو باڈی کا امیون سسٹم کیا کرتا ہے، باڈی کو کوپ کرانے کے لیے بے شمار فنکشن تیز کرتا ہے۔ جب وہ فنکشن تیز کر گیا امیون سسٹم تیز ہو گیا، یہاں باڈی کا کرائسس آ گیا، چلو چلو جلدی کرو، شوگر لیول انکریز ہو جائے گا، امیون سسٹم جو آپ کا بی سیل ہے، ٹی سیل ہے، وہ انکریز کرنا شروع کر دے گا، یار کوئی مسئلہ ہو گیا۔ یہی ہوتا نا جب کوئی چلو جی پسٹل کرو جی، فلانا کرو، سپنا ڈاؤن، کچھ کرو، نکالو جی باہر، بندے ملاؤ، یہی کرتے ہیں نا جب فوج نے حملہ کرنا ہے، نقصان ہو گیا، کہاں ہماری بلڈنگ گر گئی ہے، کہاں پہنچو جی، پتہ ہے نامی صورتحال کیا ہے، ایموشنل اسٹریس تھا۔ جب ایموشنل اسٹریس ہو گیا تو پھر بھی امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، جب امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تو فالٹ کی اس کو بھی فالٹی ایکٹیویشن درست ہونی چاہیے تھی، غلط۔ آگے اب یہاں دیکھیں اس کٹس کو پوری طور پہ ریپیئر کرنے کے لیے جیسے آپ نے یہاں لیکا کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ڈولا کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کٹس کے اسٹریس کو کم کریں ہم، تاکہ پیچھے سے ہو جانی کام۔ اب یہاں ہم کیا کریں گے، ہم یہاں ایگنیشیا دیں گے، ہم نیٹرم دیں گے، ہم ایسڈ بار دیں گے، اسٹریس ریلیٹڈ میڈیسن کا استعمال۔ تو جب ہم سلائسس کا علاج کرنے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے بھائی جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے آپ کو جان کی حیرت ہوگی کہ اسٹیپٹوکوکس انفیکشن سلائسس کا کہتے ہیں ہم نے اسٹیپس کو اسکن سے نکالا ہے، باہر اسکن سے بھی ہم نے نکالا ہے، تو انٹرنلی اس نے حملہ کیا نا، ہم نے سلائسس والے مریضوں کو اسکن سے اسٹیپ کے بیکٹیریا نکالے، اسکن میں یہاں اوپر باہر آ جاتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ جانا ہوگا کہ اسٹیپٹوکوکس بھی اسکن سلائسس کا سبب ہے اور بہت بڑا سبب ہے۔
گیٹر سے اس کی سروسز آتی ہے وہ اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں. پلانٹ تو بڑا پلانٹ بنتا ہے, اس کے جو ڈاٹ آگے تو کروں گا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس پوری باڈی کو دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم جب اس میں سے بھی نکالتے ہیں تو ایسے مریضوں کو ہم اسٹریپٹوکوکس دیں گے. پھر آپ گریفائٹ دیں, پیٹرولیم دیں, پھر اسٹریپٹوکوکس کے گئے کیونکہ ہمارے پاس اسٹریپٹوکوکس کا نسوڑ ہے, ان کے پاس اسٹریپٹوکوکس کا نسوڑ کیوں پتا ان کو ہے یہ ویل انفارمڈ ہے وہ کہ یہ وجہ ہے, لیکن اس کا حل آپ کی اسکن میں ایک اور بیکٹیریا جو ہے نا اسٹیفلوکوکس بولتے ہیں. اکثر میرے پاس جو زخم ٹھیک نہیں ہوتے لوگوں کے بڑھنوں تک چلے جاتے ہیں, ان کے گوشت میں اسٹیفلوکوکس کرتے ہیں. تو جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ بیکٹیریا, وائرس, فنگل, پیراسائٹس, تو انفیکشن اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بہت کامن ہے سائسس کے مریضوں میں اسٹیفلوکوکس. اس کے بعد وہ کہتا ہے کولڈ اینڈ ڈرائی ویدر, انوائرمنٹل, اور میری اپنی بڑی اسٹڈی ہے اس کا میں آگے جب علاج پہ ہم آئیں گے تو ہماری اپنی اسٹڈی ہے. جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, یہ پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ سوائسس کرتا ہے. پیٹرولیم اریٹیٹ کرتا ہے اسکن کو, مجبور کرتا ہے کہ یہ سوائسس بنا. جب یہاں اریٹیٹ کرے گا تو امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے. اور میرے حساب سے اس وقت 60-70% لوگ جو ہیں سوائسس میں جو مبتلا ہے, میری اسٹڈی ہے, یہ ہماری اپنی اسٹڈی ہے. میں دن کو کم از کم 10-15-20 دن بہت سارے ایسے کے دیکھتا ہوں کہ ہماری یہ اسٹڈی ہے کہ پیٹرولیم بہت زیادہ افیکٹ ہے. پیٹرولیم بہت زیادہ, یہ پیٹرول کا برن ہونا, گھروں میں چولہے تیل کا لگنا, بے شمار پیٹرولیم دہلی کا استعمال کرتے ہیں, بے شمار پیٹرولیم کا استعمال وہ کامن ریزن جو میری اسٹڈی میں ہے. اور میں صرف میری اسٹڈی نہیں ہے, ہم نے پیٹرولیم دے کے بے شمار سوائسس کے مریض ٹھیک ہی ہے. ہم نے اس کو ہم نے بیسلینم کا کثرت سے یہاں استعمال کیا, ہم نے ٹیوبرکلوزن کا کثرت سے یہاں استعمال کیا, ہم نے جینیٹک ایشو ایڈریس کیے کہ جن کی حالت کو بھی اس کا یا اور کوئی ڈیزیز تھی وہ کنورٹ کیا, تو ہم نے کارسینوسم کا بھی لگے کر سکتے. تو ہم نے اپنے طور پہ بھی اس کو ایڈریس اس کو سننے کی کوشش کی. تو سائنسس ٹریگر کرتا ہے اسکن کے اندر جو آپ کا امیون سسٹم ٹریگر کرنے کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے یہ تو آپ کا بیمار تھا, یہ سانس کی بھی بیماریاں پیدا کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ اس کے تو سردی گرمی آپ کو جیسے چل کرنا آتا ہے, گرمی میں آپ کا سن برن ہوتا ہے, تو یہ ٹیمپریچر بڑا رول پلے. اس لیے یہاں ہماری دیکھیں ہماری جو میٹابولک ڈیز کے افیکٹ آتے ہیں, ہم سولٹ کا استعمال کرتے ہیں, نیٹرومیئر کا استعمال کرتے ہیں, نیٹروم کارن کا استعمال کرتے ہیں اسکن میں. تو موڈلٹی دیکھتے ہیں اسکن میں. آپ یہاں پیٹرول ڈالیں نا, یہاں پہ تجربہ کریں, یہاں پیٹرول ڈالیں تھوڑی دیر میں ڈرائی ہو جائے, آپ کی اسکن بالکل خشک. تو جب بار بار پیٹرولیم یہاں پڑتا رہے گا تو کیا ہوگا کہ اسکن پہ پھٹنا شروع. تجربہ پیٹرول ڈال کے دیکھیں تو پیٹرولیم کی مصنوعات کیا کرے گی, اس کو ایگریگیٹ کرے. ہماری تو بڑی مزے کی بات ہے. تو پازیٹیو فیکٹر میں وہ کہتا ہے کہ انفیکشن بڑا رول ہے. پازیٹیو فیکٹر میں الکوہول کا بڑا رول ہے. اسموکنگ, ٹبیکو جو ہے وہ میں کمپیریزن پڑھ رہا تھا پیٹرولیم کا, اس میں ٹبیکو کا ذکر ہے. آپ ٹبیکو کو کمپیئر کریں پیٹرولیم سے. پیٹرولیم آپ کا
جو ٹریولنگ سکنس آتی ہے، ٹریولنگ سکنس، اس میں پیٹرولنگ ہم دیتے ہیں، کچھ سفر میں لوگوں پیٹرولنگ دیتے ہیں نا، پیٹرولنگ کتنا افیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا برین کے اندر جو مومنٹ لگانے والا سینٹر ہے اس پہ افیکٹ کر رہا ہے. وومٹنگ روکنا جو سکنس ہے، ٹریولنگ سکنس ہے، اس کے اندر پیٹرولیم سب سے بڑی دوائی ہے اور دوسری کوکولس ہے. تو وہاں کمپیریٹو کس کے ساتھ ہے؟ تو ہمیں پازیٹیو فیکٹرز کو ضرور ایڈریس کرنا ہے کہ پلیز پازیٹیو فیکٹر. جینیٹک کا میں نے ذکر کیا. اچھا میڈیسن جو ہے اس میں بڑا اہم رول کرتی ہے. اسٹڈی کرتی ہے. آپ کو ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے ڈرگس ویکسینیشن ڈرگس. دنیا میں بے شمار بیماریوں کا سبب ڈرگس ہے. اس نے آپ کو نس فنکس آپ آگے جا کے ڈرگس کے اندر دیکھیں گے آپ کی دل کی دوائیاں ساری کے آٹو میون دل کی دوائیاں جیسے بیٹا بلاکر گروپ ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو میڈیسن کا بڑا رول ہے. اسکن ٹراما کا میں نے ذکر کیا. اور الکوہول ہے جینیٹکس جینیٹک ہے کہ فیملی کے اندر جو جینیٹک ڈیزیز چل رہی ہیں چاہے کوئی بھی ہے تو آگے جا کے سورائسس پیدا کر سکتے ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹ کو بڑی سورائسس. آپ ٹراما دیکھیں نا ایک اور میں ٹراما کا آپ کو مزے کرتا ہوں. لوگ جو اپنے نماز پڑھتے ہیں آپ کے گھٹنے جب ربڑ کھاتے ہیں وہاں سورائسس ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو بہت سورائسس بھی کہتے ہیں. ٹکنے پہ ڈیولپ ہے کہ انجری ہے. دس از انجری مسلسل انجری مسلسل. اور جیسے بہت سورائسس ہوتی ہے ہم اس کا کمپیوٹر کا استعمال کورن سورائسس یہاں وہ کارن بنتا ہے اور کان کے اوپر وہ پھٹنا شروع ہوتا ہے. اکثر یہاں لوگوں کو لیکن شروع ہوتی ہے. یہ بھی یہاں لوگوں کے ماتھے میں وہ بن جاتا ہے. دس از انجری جس کو لوگ کہتے ہیں خراب ہے. جیسے کہ دس از میں اس لیے کہ اس کی نشانی دے دیں گے بہت بات ہے. نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں صحیح پڑھتا ہے. اسٹریس. اچھا موٹاپا بھی اس کا فیٹس بھی آپ کی اسکن کے اندر جو لمیٹیشن ہے اس کو روک دیتے ہیں. سویٹ گلینڈ کے اندر اس کا انفیکشن موسٹ کامن انفیکشن اسٹریپٹوکوکس لیکن انفیکشن اور انڈوکرائن ڈس آرڈر. آپ کے انڈوکرائن گلینڈ سسٹم ہے تھائرائڈ گلینڈ. اس لیے سرائسس میں آپ کو پتہ ہے تھائرائڈ گلینڈ اسی گلینڈ کی کام ہے. یہ وہی پھر دوبارہ انوائرمنٹ پہ کر جائے کوئی انفیکشن پہ کر جائے کوئی لیشن ٹی سیل بی سیل فائبر. تو یہ سیلز اس نے بتایا کہ جیسے میں آگے سے کر دیا کہ سیل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ پیتھوجینسس ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کا جو WBC ہے اس کے اندر جو ٹی سیل ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ ٹی سیل ایکٹیو ہوگا وہ بی سیل کو میسج دے گا وہ اینٹی باڈی بنائے گا وہ رانگ پہ چلی جائیں گی وہ غلط چلی جائیں گی وہ ٹارگیٹ ہٹ کریں گی پھر اپنے اس سے ملتے جلتے ٹارگیٹ ہوتا ہے. اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ کا امیون سسٹم الٹیمیٹلی امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا تو کیا ہوگا ٹی سیل ایکٹیویٹ میکروفیج ٹی سیل کو کہتے ہیں سینٹر فارورڈ ہے اپنا سینٹر میں ادھر بال کرنے کا تو بھی ایکٹیو ہو جائے تو بھی ایکٹیو ہو جائے بعد میں بیٹھ سب اور بول کیا اور بول مطلب ٹی سیل کا کام ہے نہیں کوئی بنانا اس طرح تو وہ ایک پیتھوجینسس میکانزم ہے جس کا میں ڈے 1 سے بار بار ذکر کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ وہ سارا آگے چلتے دس از دا سورائسس. جب آپ کو یہ اسکن نظر آئے گی اس طرح کی اسکن نظر آئے گی تو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں.
تو پھر یہ سمجھ رہے کہ دس از دا جو اسکل اسپیشلسٹ ہے. میں نے سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سرائسز ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا تھا. اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہے اس کو جج کرنے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ بیوپسی. اسکن وغیرہ ایکسپیرینس سے طے کرتے ہیں یہ سرائسز. سورائسس ایک ہے پلیک سورائسس گیٹر سورائسس. گیٹر سورائسس جو ہے یہ دیکھیں یہ پیچز کس طرح کی ہوتے ہیں. یہ ہے وہ اسٹیپٹوکوکس ہے. مجھے پلیک جو بڑا پلیک بنا یہ چھوٹے چھوٹے بناتا ہے وہ بڑا پلیک یہ دیکھیں ایک بڑا پلیک. پھر ایک ہے ایریتھروڈرمک ہے. تھوڑا سا اس کو بڑا کریں. یہ پسٹور سورائسس ہے. دیکھیے اس میں سورائسس اور اس میں پس بھی پڑی. اس کو کہیں گے پسٹورل سورائسس. جیسے کون سورائسس نے بولا کون کو جانی ہے کون سورائسس جیسے وہ آپ کو چنڈی جس طرح چنڈی والی سورائسس وہ زیادہ کہاں بنتی ہے؟ یہ کونے پہ بنے گی. یہ آپ کے پاؤں پہ بنے گی. جو اس سے زیادہ آپ رگڑتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اس کو کون سورائسس. A rare skin condition that cause red rash to form our most of the body. It at 2%. زیادہ بلیک ہے. اچھا یہ پسٹول جو ہے وہ 3% ہے. جو جن میں پس پڑی نظر آئے جہاں پس پڑی نظر آئے گی تو کیا کریں گے وہاں جیسے کالی سرف کر سکتے جہاں پہ یہ سرف کر سکتے پھر وہاں سلیشیا کر سکتے موازہ ہو گیا. وہاں اسٹیپٹوکوکس کا استعمال کریں گے. پھر ہم سرف کو گریفائڈ جہاں گیٹر ہے. پھر ایک سورائسس ہے جس کو کہتے ہیں نیل سورائسس. یہاں ڈیولپ. اچھا میرے کو آپ کو اور بات ہے کہتے ہیں کہ جس کی نیل خراب بھی ہو جائے نیل سورائسس ہے. جس کی نیل جلدی بڑھے اس کے بھی اندر سورائسس ڈیولپ. نیل کی گروتھ بھی تیز ہونا سورائسس ہے. بے شک یہاں ریش کچھ نہیں ہو. یہ سب گروتھ تیز کرا دی ہے نا اس نے. جو جلدی نیل کاٹے گا وہ بھی سورائسس ہے. یا دو چیزیں ہیں بندہ کہتے ہیں میں آپ چلتے تھے نیل کاٹتا ہوں وہ سورائسس ہے. وہی سیلف گروتھ لیتا اور یہاں جو جگہ خراب ہوتی ہے اس کی ہمارے اسٹیکر بڑا خراب ہوتا ہے. لیکن ٹرگر پوائنٹ پہ ہم جائیں گے. میں آگے جب ہمیشہ پہ آتا ہوں کچھ انورسبل سورائسس ہے. انورس سورائسس ہے. یہ دیکھیں اس کے پیچز بڑے ڈفرنس ہیں. یہ 25% آگے چلتے ہیں. پتہ چلے ہاں یہ دوبارہ سورائسس کیا ہے؟ ٹرن ریٹل فولڈ ایکسٹینشن سرفیس. یہ آپ کے فولڈنگ ایریا میں. اور بہت پہلی کامن نشانی کیا ہوتی ہے کہ اسکن کے ڈھیر پڑیں گے اور آپ کے بغل کے اندر کی اسکن خراب ہوگی. پھر جوائنٹ کی اسکن خراب ہونی چاہیے. پھر جب جوائنٹ کی اسکن خراب ہوگی تو وہاں سے نیچے پہ اتر جائے گی جس کو سورائٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں. ہڈی میں چلے اور زیادہ تر فولڈنگ ایریا بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ فولڈنگ ایریا پہ زیادہ اور اس میں کیا ہوتا ہے خارش ہوتی ہے جائز ہوتا ہے. اور یہ جو انورس ہے اس میں اسکن فولڈ پہ زیادہ ایریا جینیٹل ایریا میں کر جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو انورس ہے ریٹرومائٹس پلیٹ منیمل اسکیل ہوگا. اس میں تھوڑا منیمل اسکیل ہوتا ہے. اچھا کیٹیک جو ہے یہ کم ایریا آپ کا یہ ایریا پر کر جائے گا پروکسیملی ایکسٹریمٹی ٹانگوں پہ. یہ ڈاٹ لائک ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے ڈاٹ آپ یہ ڈاٹ لائک ہوتی ہے. سیلمن پک
populace usually with a fine scale, اس کا جو scale ہوتا ہے صاف ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جج کرنی ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی موٹے موٹے لیئر ہوتی ہے. جب ڈاٹڈ میں بھی آئے گی اور چھوٹے چھوٹے ڈاٹا میں وہ بھی اس کو گیٹڈ سلائسز کہتے ہیں, وہ بھی سلائسز. فرسٹ ون وہ اسکیلنگ ہوگی اس کے بیچ میں پس پڑی ہوگی. جیسے میں نے کہا یہ کاری سب کی بڑی ہے, سب کی بڑی ہے. پھر ایک بیپنگ بھی ہوتی ہے سلائسز جو جس میں سے پانی رستا ہے, اس کو نیکٹم میں بڑا اچھا چاہیے, اس کو سلیشیا بڑا اچھا چاہیے. اور جو سلائسز ہیں وہ کہتے ہیں 75% آپ کا ایریا یہ پکڑ لیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں دیکھیں اس طرح کی اسکیم آئے گی جس سے سلائسز زیادتی ہے. کلینکل آپ دیکھیں گے اس طرح کی بھی آتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ اسٹرکچر فوکس, یہ پلیٹ ہے, بڑا پلیٹ ہے. پھر آپ کو یہاں آپ کو ایک رنگ کی شکل بھی آتی ہے, جیسے رنگ فارم ہوتی ٹینیا, وہ ذرا ڈفرینٹ اس کو کہتے ہیں, لیکن آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے امبوس کر دیا سکا. اب یہ نیل ہے, نیل دیکھیں نا, جب آپ نیل یہاں بھی انٹرم پروٹم بہت اچھا کام کرے. بیش مارک ایسے انٹرم پروٹم نکال دیا جائے, نیل خراب ہو جائے, ڈسکلر ہو جائے یا سلائسز ہو جائے, انٹرم پروٹم بہت اچھا کام کرے. اور یہ دیکھیں نا جو ریٹروڈرما سرائٹک ہے, یہ دیکھیں اس کی اسکن کس طرح کی ہے. اس کی اسکن ہو رہا ہے, اس کی اسکن ہو رہا ہے, زیادہ ایریا گھیرتی ہے اسکن. یہ دیکھیں یہ تھوڑا یا مختلف تھوڑے تھوڑے پیچز ہیں, یہ پورا چھوٹے چھوٹے پیچز بڑے بنائے گا. اب یہ دیکھیں نا یہ پسکول ہے, ٹھیک ہے. یہ لیکن پلینس پیس میں آتی ہے, لیکن پلینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کمپیریزن کر سکتے ہیں. لیکن پلینس سے ایکزیما سے پیراسورائسس ہے, اسکن کینسر ہے, تو وہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہمیں ڈالی ہے. میں آخر میں بتاؤں, ٹھیک ہے, ڈالی ہے. ہم آپ کو کوئی سبجیکٹ جب دیتے ہیں پوری اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ آپ کنفیوز نہ ہو, آپ ڈفرینشیٹ کریں. دیکھیں سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے, ڈفرینشیٹ کریں. آپ کو انجری کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اسٹریپٹوکوکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو شراب پینے والے کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو تمباکو والے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹریگرنگ پوائنٹ آپ کو پتہ نہیں, کازیٹو نہیں تو پروزن تھا وہ کہ کازیٹو فیکٹر ہے سورائسس, لیکن کازیٹو فیکٹر بہت سا. یہی نہ سمجھانے کی. اور جب آپ ہمیں بینک ڈراپ کریں آ جائے گا آئسوفروزن, تو رزلٹ آپ کے بہت. اور کی 500 دوائی ہے بھائی, ہم نے مریض کو ایک دوائی نکال دی. پازیٹیو فیکٹر بے شک ٹکرے مارتے ہیں. ہم نے اسٹرکٹر کو اوپر ہی نہیں کیا تو ٹکرے مارتے ہیں. آپ نے انجری کو کنسیڈر نہیں کیا, ٹکرے مارتے رہو. آپ نے الکوہول کی ہیبٹ کو کنسیڈر مارتے رہو ٹکرے. آپ نے سمپٹم دیکھی کہ ایسے مریض جو ہے ہم نے تھوڑا دے دیں گے, ٹھیک ہے, اینٹی ویکسینیٹ کیا اور پوری دنیا ویکسینیٹڈ ہے. اور بہت بڑا سورس ہے آپ امیون ڈیزیز کا ویکسینیشن. کیسے علاج کریں؟ یہ طریقہ مجھے بتائیں, کر سکتے ہیں؟ بتی نہیں کر سکتے. نہیں تو ورلڈ آرمی دنیا میں شاید پازیٹیو فیکٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور جی چھوڑو بیماری دو, چھوڑو جی کسی پاس سے دوائی دو, نہ سمجھو. کبھی کبھی لگتا ہے کہ آدمی شکار آ جاتا ہے پاؤں کے نیچے, اس کے نہیں کبھی کبھی لگ جاتا ہے یار. لیکن آپ اندھے کی طرح پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا, میں تو شکار ہی بٹیرے کا نشہ کرتا.
ساری زندگی اس بٹیرے کی خوشی میں بیٹھا رہے گا. کوئی ایک اسٹرائک ہوگی غلطی سے ہوگی. یہ تو سائنس گیندے کا بٹیرا مارنے والی بات نہیں ہے بھائی میرے. دس از اے فیکٹری کیلکولیٹڈ نومیریکل میتھمیٹکس کازیٹو ایوری تھنگ. جب تک آپ لے کے نہیں چلتے بھائی بٹیرا نہیں مارنا. بھائی بٹیرا تو اندھے نے ایک بھائی مارا ہے. جتنے بلتے ہیں نا یہ اندھے بٹیرے مارنے والے یقین مانے کخ پتہ نہیں. میں غصہ اس لیے کرتا ہوں, کنڈیم اس لیے کرتا ہوں کہ رائے راست سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور جس کو بیچارے کو ابھی ہومیوپیتھی کر کے نکلا اس کو سمجھ نہیں ہوتی. کہتے ہیں چھوڑ یار کس چکر میں ہے تو تھوڑی ٹھیک ہے بڑی ہوتی جا بس سمٹم کی دوائی دے. سمٹم تو ایسے دوائی میرے گھر میں 40 کم دی 40 ڈال کے ڈبے میں ڈال دے. تو سوائسس کو پازیٹو فیکٹر کو سمجھو پھر آپ کا کام چلے گا. بھائی آپ کسی سے بات کریں گے, کسی مریض سے بات کریں گے, آپ کا علم نظر آئے گا. آپ کو میں نے نارمل آدمی دکھائی ہے, میں نے فنکشن اس کے سمجھا. جب بھی کوئی فنکشن خراب ہوگا اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے. جب بھی کوئی فنکشن خراب ہوگا اس کا مطلب ہے. سمپٹم کیا ہے؟ ہم نے اناٹمی پڑھ لی, ہم نے فزیولوجی پڑھ لی, ہم نے پازیٹیو فیکٹر پڑھ لیے, سوائسس کا میکانزم پڑھ لیا. پھر میں کیا سمپٹم ہو گیا؟ دیٹ ہے اسکن پلانٹ پیچز, وائٹر سلور اسکن بلیک آن دی لیفٹ پیچز, ڈرائی اسکن دیٹ میں کریکس پڑ جاتے ہیں, اس کے اوپر فلیکس جمع ہو جاتے ہیں, سورنس ہو جاتی ہے, دکھتا ہے آن دی پیچز, ایچنگ ہوتی ہے, برننگ ہوتی ہے اس کے ارد گرد اینڈ تھک پکڈ نیلز ہو جاتے ہیں. نیل آپ کے خلاف یہ جو علامات آپ کو نظر آئیں گی پیچھے سوال لگائیں گے یہ کیوں. جب یہ علامات نظر آئیں گی پھر ہم اس کے پیچھے بھاگ جائیں گے, اس کے کاز کو پکڑیں گے, چلیں. ایکسٹرنل ٹریگر کیا کرے گی آپ کو؟ انوائرمنٹل ٹریگر ہے, گرمی سردی ہے, میڈیکیشن ہے. تو یہ ایکسٹرنل لائف اسٹائل آپ کا لائف اسٹائل غلط ہے. آپ دھوپ سے ایکسپوز ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے, آپ کسی ڈیمپ ایریا میں رہ رہے ہیں, تو لائف اسٹائل ایٹنگ ایوریج کیا ہے. جتنی بھی آپ کی جیسے بڑا گوشت لوگ کھانے والے لوگ ہیں وہ ٹریگر کرے گی اس طرح سے بڑھ جائے گی. ہمیشہ میں نے جس کو بھی کہا بڑا گوشت وہ کھائے گا فلیئر اپ ہوگی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آگے چلیں. یہ کامن سمپٹم پہلے فٹیگ فیل ہوگی, جوائنٹ پین ہوگا, اسٹفنس ہوگی, سلور پیچز ہوگی, سویلنگ ہوگی, ڈسکلوریشن ہوگی جو اکثر کے لیے اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. اکثر کی موسٹ کامن جب سوائسس کی اثر گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سائن آف کلینیکل اسٹڈی اور میڈیشن. یہی تو یہ آپ گھر میں پٹیاں لگاتے ہیں, آپ اس کو اوپر اس کو پریس کرتے رہیں گے, الٹیمیٹلی اس نے نیچے جو ہڈی میں جو ہڈی میں چلے جائے گی اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ جوائنٹ پین شروع ہو جائے گا. اور جوائنٹ پین اس کا ہوگا اسیمیٹریکلی ہوتا ہے. پروٹیکٹیو آؤٹر لیئر آف دی بون میں جو بون کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے وہ پکڑی جائے گی اور ایکسٹریم اسویلنگ آف دی ہینڈ اینڈ فٹ ہو جائے گی. ڈیولپمنٹ آف دی سوائسس آن دی اسکن اور اسکن پہ بہت زیادہ نظر آئے گی. اسپائن میں بھی افیکٹڈ موسٹلی دا لمبر اسپائن ایریا جو سیکرل کا ہے, یہاں ہم نے دیکھا کہ پین جو ہے یا سوائسس کی پیچز بھی. اب دیکھیں یہ اسٹیپ اس کا
پونی کمپلیٹ ہے جہاں سے نشے ہوگی بعد میں پونی کو چڑھ آگے چلتے بڑی باتیں کر رہے ہیں اسٹریس آ گیا ہے نیڈنس آ گئی ناٹ ٹیکنگ میڈیسن آن لائن ٹو لائف اسٹائل یہ جو فوڈز ہیں سب سے کم شیٹ اینڈ رش پلانٹ بیسڈ اومیگا فیٹی ایسڈ یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اولیو آئل ہو گیا ہربس ہو گیا فروٹس ہو گیا آگے چلیں اور آگے ویجیٹیبلس ہو گیا اور آگے چلو اگلا سلائڈ یہ ہم نے ایسی سلائڈ ڈالی ہے تاکہ آپ کو Top 10 for slices by super blueberry ہو گیا یہ فروٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے جی یوگرٹ ہو گیا فش میٹ آگے چلتے ہیں جیسے دیکھیں ایکسرسائز ہے آپ ایکسرسائز کریں گے اسٹریس کو کم کریں گے فروٹ کا استعمال کریں گے جوسز کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کو تھوڑا دو کرے گا آگے چلیں یہ ایکسرسائز اس سے بتائی ہے یہ ایکسرسائز کا آپ کو میرا یہ کا مطلب ہے یہ ضرور کریں سمری کیا ہوگی انفیکشن ہے اسکن انجری ہے ریزن اسٹریس ریزن ہے جینیٹک فیکٹرز ہے امیون ڈس آرڈرز ہے اور باقی ٹریٹمنٹ کا مطلب بتاتے ہیں اور لانگ ٹرم اینڈ انفیکٹو تھراپی ہے ڈیزیز ہے اور یہ اگر مسلسل رہے گی تو جہاں آپ کی اسکن پروٹیکٹیو رہی ہے تو آپ کو بہت بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھنا کہ یہ لانگ ٹرم یہ آپ کی مینٹل کنڈیشن خراب کرے گی آپ کے بے شمار اور بیماریوں کو پیدا کرنے کا سبب آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ہاں سورائسس ڈفرینس ٹیکنیک یہ ہے ہائپر کریوٹک ایگزیما ہے یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ ایگزیما ہے ڈیفائنڈ بائی شارٹ area of the hyperkinetic scaling on the palm radiated into the palm aspect of the finger. There is a little redness and the vessel and absent lateral absent feet can be involved as a swelling. تو یہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اس طرح اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ انفارمیشن نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر کریٹک ایگزیما ہے آگے چلیں پہلا سورائسس جو ہے نا وہ
سوائسس ہم کس کو کہیں گے؟ کہ سوائسس نہیں ہے لیکن سوائسس سے ملتے جلتے. Paraphrases is an uncommon inflammatory skin disease characterized chronic patches that may be resistant to therapy. Parapsoriasis may look like crisis, but the underlying cause is disorder. The immune system cells called T cells that are located in the skin. Psoriasis is related to specific T cell, particularly the उसमें T cell का प्रॉब्लम होता है. इसमें हमारे जो पैरासाइट जो है ये कहते हैं कि जो स्किन का जो लिम्फोमा होता है, स्किन कैंसर है तो उसके अंदर ये पैरासोरेसिस. तो ये बेसिकली एक अलग स्टेट है, लेकिन ये सोरेसिस ये सोरेसिस नहीं है, इसको पैरासोरेसिस कहेंगे. ये मिलती जुलती से होगी लेकिन ये लिम्फोमा का है. मायोसिस फंगाइटिस. अब ये देखेंगे और ये फंगल है, फंगल भी है, उसको ये मायोसिस फंगोडाइट्स माइकोसिस फंगोडाइट इज अ टाइप ऑफ स्किन लिम्फोमा कैंसर. ये लिम्फोमा कैंसर है और इसकी जब हम बायोप्सी करवाएंगे तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये लिम्फोमा कैंसर है. और ये देखें इसकी शक्ल, व्हाइट ब्लड सेल बिकम कैंसेरियस. Often a skin rash is the first sign of the mycosis fungoides. अब एक होता है फंगल सोराइसिस जिसका सबब है कैनेडिडा फंगी इसका सबब. तो वो भी फंगल जब होगी, जैसे आपकी ग्राइन एरिया में नजर आती है, तो ब्रेस्टमार एरिया या ब्रेस्ट के नीचे भी नजर आएगी, तो दैट इज द फंगस. वो फंगस उसका भी टेस्ट हो जाता है कि आप कैनेडिडा वहां से लेकर के जब हम उसका कल्चर करते हैं, तो दैट इज द फंगस. और ये जो है लिम्फोमा है. पिटियोसिस रोजिया ये देखे ना मेरे तो रोजिया कलर की ये पैचेस होते हैं. वो कहता है कि ये जो है बिगिनिंग एज ए ओवर स्पॉट, ये ओवर स्पॉट अंडे की तरफ स्पॉट होते हैं. दिस इज कॉल्ड हर्ड पैचेस एंड मे बी अप टू 4 इंच, मतलब 4 इंच तक बड़े हो सकते हैं. और across the cause of pityiosis rosea is not known, but it is commonly believed to caused by the virus of bacteria. कि कोई और वायरस इसका कारण हो सकता है. और ये जो है ना इसको कहते हैं रोजिया. एक हो जाए रोजेशिया, जो आपका जो हो जाता है ब्लू डार्क ब्लू कलर. चलिए आगे. स्किन कैंसर. स्किन कैंसर जो है ये देखें, बेसिकली इसमें भी कैंसर क्या होता है? कैंसर प्रोफरेशन ऑफ द सेल्स है, प्रोफरेशन ऑफ द सेल्स है. उसका कॉज और है, इसका कॉज आपका जेनेटिक है कि आपका जो स्किन को प्रोटेक्टिव जीन्स है वो फॉल्टी हो जाता है, तो स्किन कैंसर डेवलप, जिसकी बहुत कॉमन हमारे पास देखें थूजा बड़ी दवाई है, जेकोरेटी बड़ी दवाई है, काली सर्फ बड़ी दवाई है. और स्किन कैंसर में आपके पास एंथ्रेक्सिनम है, आपके पास कार्सिनोसिन है, आपकी कार्सिनोसिन मेलानोमा है, कार्सिनोसिन स्ट्रोमा है. ये सारे कैंसर के रसूल. कीनिया जिसका मैं आगे जिक्र करूं, कीनिया इसको रिंग वर्म है. इसका नाम वैसे बॉर्न में, लेकिन इसमें बॉर्न होते हैं, इसको रिंग वर्म जिसने कहा कीनिया. इसमें देखिए आपकी बेसिलिया बड़ा अच्छा काम करती है, इसमें सिलिया बड़ा अच्छा काम करती है. इसमें एक और बहुत मशहूर दवाई है टेलोरियम. आप टेलोरियम को पढ़ें तो उसके जो पैचेस होते हैं वही टेलोरियम. ठीक है. अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं. हमारे जहन में जो ट्रीटमेंट है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिसके हमने रिजल्ट लिए, और उसमें आपके पास एक्सरे होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास सोल होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कार्सिनोसिन होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास एंथ्रेक्सिनम होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कार्सिनोसिन मेलानोमा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कार्सिनोसिन स्ट्रोमा होना चाहिए. ये कार्सिनोसिन स्टोमिक है और कार्सिनोसिन स्ट्रोमा है.
कार्सिनोमा जो होती है वो फंगस की लेयर, जो फंगल की वजह से जो है लेयर बन बन के कैंसर की शक्ल इख्तियार करती है। बेसिक कॉज उसका फंगल होता है, और फंगल की वजह से जमा हो के फंगल जो एक लेयर मोटी सी कैंसर की बनाता है और कार्सिनोसन स्टोमा। फिर यहाँ आपकी जो है बेसिलिनियम बड़ा अच्छा काम करती है। यहाँ हमारे पास फ्राइनम बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है जी इस वजह से। आपके पास कैंसर के नोड्स होने चाहिए सारे, स्किन कैंसर, मेलानोमा, एंथ्रेक्सिनम, जैसे कि दिल्ली की कैंसर का रिसोर्ट है लेकिन उसका रोल बड़ा है इस पे। और हम हर मरीज को एंथ्रेक्सिनम का जरूर इस्तेमाल करते हैं। मेरी प्रैक्टिस में बेशुमार हम चाहे ऊपर एक्ने हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या कुछ भी हो, हम एंथ्रेक्सिनम से ही स्टार्ट करें। तो जहाँ देखें आपको आपके पास फ्राइनम होनी चाहिए, आपके अभी जो सोराइसिस भी प्रोटोटाइज होकर आ गई है, आपके पास बेसिलिनियम ट्यूबर होनी चाहिए, आपके पास मेडोनियम होनी चाहिए। मैंने बेशुमार सिफिलिनियम से सोराइसिस के ठीक की। अभी मेरे पास एक खातून थी, उसके पाँव पे सारे पैचेस थे और वो नहीं ठीक हो रही थी। मैंने ग्रेफाइट भी दी, मैंने एंथ्रेक्सिनम भी दी, मैंने सारी दवाइयाँ दी, तो हाथ डाल के 4-5 महीने लगे होना ठीक हो। तो फिर मैंने क्या किया, एलोज दी। एलोज भी बड़ी दवाई है सोराइसिस की, सल्फर की तरह स्किन पे को बड़ा साफ करती है। तो मैंने एलोज दे के उसको कार्सिनोसन की एक डोज दी और सिफिलिनियम सीएम की एक डोज दी और विदिन 2 वीक बिल्कुल डिसअपियर। इसका मतलब सिफिलिनियम की बड़ा। और आपके पास दवाइयों की बड़ी लिस्ट है मेरे पास। तो आपके पास ये निसोड तो लाने हैं, आपके पास स्टेफ्लोकोकस होना चाहिए, आपके पास स्टेफ्लोकोकस होना चाहिए, ये भी स्किन में बोल। आपके पास देखें जी वो पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए, जैसे ड्रग्स पे आता है आपके पास नट्स होने का। आप सिपिया देखें जी, फिश लाइक स्किन उसमें मिलती है और कदीम जमाने से सोराइसिस में इस्तेमाल होने वाली दवाई है सिपिया। और सिपिया 2 फंक्शन यहाँ पे करती है कि एक तो वो स्केलिंग वाली सोराइसिस बनाती है और दूसरा वो ड्रग्स पे भी आती है जो एंटी जो कंसेप्टिव एंटी कंसेप्टिव मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है और सिपिया उसमें बहुत अच्छा है। फिर आपके पास पूजा हमारे पास बड़ी दवाई है एंटी वैक्सीनेशन के तौर पर। एंटी वैक्सीनेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास वायरोलिनम हमारे पास है। एंटी वैक्सीनेशन हमारे पास वैक्सीनियम है, मेलेंड्रिनम है, सिनेशिया है, लीडम है, ये सारी एंटी वैक्सीनेशन है। और फिर भी आपके पास एमएमआर है, और जो फिर भी आपके पास कोई एंटी वैक्सीनेशन कोई नहीं निकल आती, जो वैक्सीन लगी है उसी को पेटेंटाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं है जी, तो नेक्स्ट वैसे करने लगे इसको करना तो तेरे काम में डाल देना। इसमें ट्यूबरकुलोसिस बेस पे जो ट्यूबरकुलोसिस बेस पे अगर कोई सोराइसिस आती है उसमें आर्सेनिक का डाइट बहुत अच्छा काम है। और आप जितनी भी सोराइसिस का इलाज करना चाहें तो बेसिस उसकी जरूर सेट करें। मतलब बेसिक आपको कोई स्किन के कैंसर का भी सोड लगाना है, बेसिलिनियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत अच्छा साफ करती है, आपको वैक्सीनेशन को नहीं भूलना। ये 3 चीजें तो हमने पहले सेट की। उसके बाद जो बड़ी सबसे बड़ी दवाई है सोराइसिस की, स्किन डिजीजेस हैं, चाहे वो पिंपल्स हैं, चाहे एक्ने हैं, सोराइसिस हैं, कुछ भी है, ग्रेफाइट को कभी ना भूलें। ग्रेफाइट द टॉप ऑफ दी जो मेडिसिन है सोराइसिस की बड़ी दवाई है। सोर्स लगाएं जो मैंने बताया, उसके बाद ग्रेफाइट आए, और उसके बाद जो टॉप, अगर मुझे कोई कहे कि टॉप 3 मेडिसिन सेलेक्ट करेगी रिसोर्स के बाद, आपने अगर सोराइसिस का इलाज करना है टॉप 3 मेडिसिन, तो टॉप 3 में ग्रेफाइट है, सिपिया है और पेट्रोलियम, टॉप 3। आपके पास ये टॉप 3 मेडिसिन नहीं है तो आप सोराइसिस का इलाज कर ही नहीं सकते। और स्किन के लिए टॉप 3 है रिसोर्स छोड़कर रिसोर्स सोराइसिस भी, और उसके बाद सल्फर, और उसके बाद एंटीसोरिक आपके पास एनरोज। हमने देखा कि थका आके हम जब आप अगर टेंट को पड़े ना, वो कहते हैं एंटीसोरिक हम जहाँ सल्फर देते हैं हम गलती से देते हैं, वहां पर रोज देनी चाहिए। फिर दौरे जदीद में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, बहुत कॉमन सोराइसिस की दवाई इस्तेमाल होती है मेथोट्रेक्सेट, अंग्रेजी दवाई।
تو جن لوگوں میں میتھڈ ایکسچینج استعمال ہو چکی اس پہ آپ کی وجہ کام ہی نہیں کریں گے، یہ بھی کئی بات ہے، ان کو میتھڈ ایکسچینج لازمی دینی پڑتی۔ تو کیا اسٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ بیس ہم نے سیٹ کرنی ہے انتریکسیزم یا کارسینوسن میلانوم ہے یا کارسینوسن اسٹون ہے، اس کے بعد تھوجا پیسیڈیم یا ٹروکونیم، یہ بیس، اس کے بغیر سوائسز نہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، تو ٹریگر آٹومین کا بہت ساری جگہوں میں میرے تھوجا کا ذکر کیا۔ اور ٹاپ پہ میں آگے آ جاتا ہوں کہ آپ کو فائنل ریسورٹ میں گروپ میں بھی جائے گی ویسے، اور پھر ایک اور دوائی ہے وہ بھی ریسورٹ ہے، مارگن ہے۔ اور پیٹرولیم کی شپیا کے ساتھ، گریفائٹ کے ساتھ بڑی دوستی ہے، یہ فرینڈلی کام کرتی ہے تینوں۔ اور پھر جو گرمیوں میں ایکٹیویٹ کرتی ہے، سیم سمپٹم پیٹرولیم کی ہوتی ہے، وہ نیٹرم کارڈ ہے۔ نیٹرم کارڈ کی کریسس کی وجہ سے گرمی میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ تو اب آپ کلینکلی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بورکس بھی ملے گی، بورکس کے اندر بھی سائز بھی لکھا، ہائیڈروکوٹائل ملے گی آپ کو، لوپس کے پہلی دوائی ہائیڈروکوٹائل جس کے اندر لوپس کا بھی ذکر ہے ایسا ہی، تو ہائیڈروکوٹائل بہت اچھا نیڈ کرتی ہے۔ سیکیوٹا کا یہ سب بڑا اچھا کام کرتے ہیں، جو بالکل اسکن میں میں نے دیکھا کہ بال یہ جو چین پہ آتی ہے اور یہاں آتی ہے سیکیوٹا، یہ جگہ چین سیکیوٹا اور یہاں جگہ سیکیوٹا بھی ہوتی ہے، اور پھر سیکیوٹا جو ہوتی ہے یہ بالکل جڑ جاتی ہے اسکیل اس کے اوپر، موٹی موٹی اسکیل ہوتی ہے سیکیوٹا، اتنا موٹا موٹا ہوتا ہے، فیس پہ میں نے دیکھا بہت اچھا سیکیوٹا صاحب۔ پھر سر کے اندر جب بالوں کے اندر بہت زیادہ سوائسز ہوتی ہے جو بالکل بالوں کو گچھے بنا دیتی ہے، دیٹ از اے وینکا مائنر۔ بیسز نہیں بھولنی، آگے آپ لگا سکتے ہیں، بیسز نہیں بھولنی، رنگ شیپ میں آتی ہے، بیسز نہیں بھولنی، ٹیلرنگ لگا دینی، وینکا مائنر، سیکیوٹا اور لیکسس، وہ بھی ڈنوپاز ایریا میں لیکسس بڑا صاف کرتی ہے، سوائسز میں لیکسس بھی یوز ہے، اسپیشلی سکریچ کرنے سے ویک کرے تو لیکسس، اور ویک کرنے سے خارش ٹھیک ہو جائے تو لیکسس ہے، ویک کرنے سے سکریچ کرنے سے تو جنکل میٹ تو بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے، لیکن میں اس کو یہاں استعمال کرتا ہوں جہاں ویک کرتا ہوں، جہاں رسٹرکٹ ہے نیگیٹو میں، گرمی سے ایگریویٹ کرے گی تو آپ کے پاس، دھوپ میں سے ایگریویٹ کرے گی تو سول ہے، نیٹرم ہے، نیٹرم کارڈ ہے، یہ دھوپ سے ایگریویٹ، سردی سے ایگریویٹ کرے گی تو پیٹرول، تو اس طرح سے بھی آپ نے چیزوں کو دیکھنا، تو نہیں لینا گھر میں پیٹرولیم میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پیٹرولیم اور گریفائٹ زیادہ استعمال، تین ٹاپ بھی میں بتائیں گے، کالی آس ایچنگ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی نا، خارج کو کالی آس، کالی سلف کے بارے میں ہے کہ یہ اس کی اتنی اسکیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جھاڑو مارنا پڑتا جہاں بیٹھا، جس سے کالی سلف ڈینڈرف کی بڑی بہت جیکورٹی بھی آپ دیکھیں تو اسکن کینسر کی بڑی دوائی ہے، لینڈر کی سر کی جو خارش ہوتی ہے اس میں لینڈر بھی بڑا اچھا، اینٹی ویریس کہاں کریں گے جب کون بنیں گے اس کے اوپر سائسز ہے، چنڈیوں کے اوپر کیا کمال کام کر، چنڈی بھی اڑا دے گی سائسز بھی ہاں بالکل چنڈی بھی اڑا کے رکھ دے، ہاں جہاں بھی چنڈی آتی ہے دو جگہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، انٹمٹوڈم کو جہاں میل خراب جس میں ریٹ ہوگا، جہاں کون سائسز آ جائے گی، کون پہ کٹس آ جائیں گے،
آگے چلے فائٹولائٹ کا لمفوما جو ہوتا ہے نا اس کے فائٹولائٹ لائکوپوڈیم اسٹیفس ایریا بھی جو ہے نا یہ بھی اس کی خارش تک وانڈرنگ اب ادھر خارش کرو گے تو وہاں جگہ چھوڑ دیں گے دوسری جگہ وہاں چھوڑ دیں گے کتنے تک وانڈرنگ نیچے کرتی ہے اسٹیفس ایریا کے اندر مزیلیم جو ہے وہ بھی جیسے سکموٹا کراسٹ بناتا ہے جیسے ولٹا مائنر بناتا ہے مزیلیم کا بھی اوپر اسکیل ہوگا نیچے پاس یہ کیموفلیج کرتی ہے نیچے سے اٹھائیں گے تو نیچے پاس کریں اور یہ بھی گرمی سے اس کی ضرورت ہے اس لیے بڑی پائی اسپیشلی یہ ایریا کی خارش ہائیڈرو فولڈنگ ایریا سلینی ہائیڈرو اینڈ فولڈنگ ایریا تھائرائڈزم تھائرائڈ کے ساتھ وہ تھائرائڈزم بھی کیا ہے آٹو امیون ڈیزیز یہ بھی آتا ہے تو بعض دفعہ کمبائن بھی ہو جاتا ہے ایک بندے کے اندر دو آٹو امیون ڈیزیز تین بھی نکل ایسٹ جو ہے یہ بھی ایک فنگل ہے کینیڈیڈا بھی ایک فنگل کینیڈیڈا کا بھی لکھیں گے یہ فنگل کی طرف سے جب آئے گی تو یہ استعمال کینیڈیڈا ہاں کیسا بھی آپ ادھر پڑھیں گے نا گولے کو اٹھا کے اس میں آپ کو سائسس بھی ملے گی اس کی ایگزیما بھی ملے گا یہ بھی بڑی اچھی دوائی ہے اس کے آپ کے اندر 3-4 چیزیں اسکن کی ڈیزیز ملے گی اس کے سائسس بتائیں لائکوپوڈیم بھی ملتے جلتے ہیں کمپیریزن کیا گیا لائکوپوڈیم کا کس کے ساتھ پیٹرولیم کے ساتھ گریفائٹ اسکن کی ڈیزیز میں بڑی سدا جواب لائکوپوڈیم کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں سیلیک ڈیزیز وہ بھی آتے ہیں آٹو میں لائکو کا بڑا اچھا اسٹینس پرووائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی ہم نے اناٹمی بتائی ہم نے فزیولوجی بتائی ہم نے آپ کو پورا اسکن کے فنکشن بتائے ہم نے آپ کو میکانزم بتایا کہ یہ سورائسس ہوتی کیا ہے پازیٹیو فیکٹر بتائے اور اس کے بعد ہم نے ٹائپس اس کی بتائی اس کے بعد ہم نے میڈیسن اپنی بتائی اپنے کازز جو ہے جینیٹک کاز ہم نے بتایا موسٹ کامنلی وائرل بیکٹیریل فنگل اور پیراسائٹ کازز آپ کے بنتے ہیں کہ جیسے اسٹیفس ایریا کو میں نے دیکھا یہ اینٹی پیراسائٹک ریزسٹنٹ ہے تو ہم نے بہت سارے کازز تو انجری کازز ہے ڈرگ کازز ہے شراب کازز ہے ٹباکو کازز ہے تو یہ سارے کازز ہم نے ڈسکس کیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورائسس جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ ہومیوپیتھک ہی اس پہ دست کسی سسٹم کی کوئی اس نے ہومیوپیتھک کی ہی دست اور آج کا جو لیکچر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سمجھ کے سوچ کے ان دونوں کو بار بار پڑھ کے یا جو میں نے ترتیب کرائی جس میں ٹاپ میڈیسن بتائی ہے کہ سورس ہے آپ کے اسکن کے کینسر کے اور اس کے بعد پیٹرولیم ہے گریفائٹ ہے سی پی ہے ٹاپ کے آتے ہیں میتھوٹریکسیٹ کو یوز ہونے والی پڑیں گے تو ان دونوں پہ آپ نظر کریں تو انشاءاللہ ہم کر لیجیے اور یہ ساری کمپلیمنٹری ہوگی جو ٹاپ تھی میں نے بتائی ہے ساری کمپلیمنٹری سوریلم کے بعد دیکھیں نا سلفر جاتی ہے سلفر کے بعد گریفائٹ جاتی ہے گریفائٹ کے بعد پیٹرولیم جاتی ہے گریفائٹ کے ساتھ سی پی آ جاتی ہے تو یہ بڑی اور یہ جب تک آپ اس کو سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں گے اور جس کی اینڈ جی کسی کا کچھ سوال ہے تو اسے پوچھ سکتے ایک سورائنم ہے اور ایک سورائسس سورائسس سے پوٹینٹائز ہو کے آئی ہے اور کچھ اویلیبلٹی آنی ہے ابھی اس کی لیکن آ گئی ہے ابھی پوٹینٹائز انڈیا میں ہوتی ہے اور بہت سے سر یہ پوجا جو آپ نے ڈینڈرف کے لیے بتائی یہ اسپیسیفک ڈینڈرف میں نہیں ڈینڈرف میں بھی یوز ہوگی کہ بیسیکلی اینٹی ویکسینیشن ہے مطلب کاز دیکھنا اور بھی دیکھ ایسے بھی ڈینڈرف میں یوز ہے بایوپسی کے علاوہ اس کے اور صرف بیوپسی ہے کنفرم اس کا ڈینڈرف